اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اللہ کریم دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب درود اور سلام۔ مشرق تو مغرب اور شمال تو جنوب پوری روئے زمین تے جس جس جگہ تے لوگ آباد نے، ایک امیر تو لے کے فقیر تک، ایک وزیر تو لے کے اسیر تک، کسی شخص نو ذہنی سکون میسر نہیں، اطمینان قلب نصیب نہیں۔ تسی دیکھ رہے ہو کسی دی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، کسی دا مال محفوظ نہیں، رات محفوظ نہیں اور دن بھی محفوظ نہیں۔ ہر شخص اپنے مقام تے پریشان اور سرگرداں نظر آ رہا ہے۔ یہ اسباب کی نے؟ اصل یہ واضح ہے جس تے غور کرنا چاہیے، یہ وجوہات کی نے؟ ایسا کیوں ہویا؟ انسان اللہ دے نزدیک سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ اور سب تو اچا اس انسان دا مقام ہے۔ پھر اللہ نے اس انسان نو اپنی قدرت دا شاہکار بنایا ہے۔ زمین و آسمان دی ساری مخلوق وچوں انسان ہر لحاظ نال سب تو بہتر ہے اور سب تو برتر ہے۔ اس قسم دے حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ ہے ایک غور طلب بات۔ دیکھیے، اسلام دے ظہور تو قبل اور آپ دی تشریف آوری تو پہلے پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ہی ابتر سی۔ عرب دی سرزمین جنہوں لوگ ویکھن واسطے ترسدے نے، اس عرب دے باسی انہاں دی زندگی کس قسم دی ہے؟ دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی برائی ایسی نہیں جڑی انہاں لوگاں موجود نہ ہوئے۔ اور سب تو بڑا اللہ دا باغی قوم دیا نظراں وچ باعزت سمجھا جاندہ سی۔ ایسے لوگ اللہ دی حدود قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خالق ارض و سمان اینا دی زموں حالی تے ترس آیا اور رحم آیا۔ اللہ نے اس دنیا دی رہنمائی واسطے آسمان تو ایک کتاب نازل فرمائی اور وہ کتاب پڑھان والا ایک رہنما منتخب کیتا۔ اس آخری امت واسطے آخری نبی اور آخری کتاب، وہ نبی بھی آخری اور کتاب بھی آخری اور یہ امت بھی آخری۔ رب العالمین نے آخری نبی نو آخری کتاب دے کے اس آخری امت دی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ ایک قانون دی کتاب ہے۔ ادھر دیکھو، ایک قانون دی کتاب ہے۔ اسلام آباد ایک قانون ساز اسمبلی ہے۔ اسلام آباد
وہ قانون مرتب کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستان دا آئین اور قانون ہے۔ انہاں لوگوں کو قریب تو ہو کے دیکھو، بہت لوگ وہ نے جنہوں طہارت کرنی نہیں آتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جڑے کھلو کے پیشاب کرتے ہیں، جنہوں یہ نہیں پتا کہ پینٹ کتوں تک پائی دی ہے، یعنی بے وقوف لوگ نے اکثریت۔ انہاں قانون کی بنانا ہے، اس واسطے یہ آئین اور قانون نہیں کیا جا سکتا اگر اسی اس قانون دا انکار کر دیے پہ آئین اور دستور پاکستان دا وضع کردہ جو قانون ساز اسمبلی نے بنایا ہے اسی نہیں مانتے، ساڑھے تے فتوہ نہیں لگ سکتا۔ لیکن جڑا قانون رب نے اتاریا ہے وہ دا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ ہن آسمان تو قانون دی کتاب نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کتاب نو لوگاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ ایک مقام تے فرمایا لَقَدْ انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ جدو ماضی تے قد آوے تے معنی قسم دا ہوندہ ہے، جدو قد تے لام آوے پھر بھی معنی قسم دا ہے۔ رب نے دو قسمہ اٹھائیاں نے، حالہ رب دی بات تے سب تو سچی ہے، پر جیڑی بات ذکر کرنے لگیا رب قسم اٹھائے ذرا اندازہ کرو کس شان دی۔ لَقَدْ انزلنا الیکم کتابا، اساں تواڈے والے کتاب اتاری ہے، یہ قرآن ہے۔ فیہ ذکرکم، یہ بھی تواڈا ذکر ہے، تواڈے حالات نے۔ کوئی دنیا دا ایسا مسئلہ نہیں جدا قرآن نے حل نہ پیش کیتا ہو، کیوں جی؟ ساری دنیا دے مسائل وہ دا حل قرآن چو ملے گا۔ اس واسطے کیا ہے فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کچھ عقل کو کام لو۔ یہ کتاب کس واسطے آئی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کیا سی اس کتاب نو تساں اینا کہ سمجھے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن انگیری بآیاتش ترا جز این کار نیست کہ از یاسین او آسان بمیری۔ تساں صرف قرآن نو اس واسطے رکھا ہے کہ جیڑا بندہ بیمار ہوئے ڈاکٹراں طبیباں حکیماں کہا جی یہ علاج نہیں ہو سکتا، بیمار ہے، ڈاکٹر اقبال کہندا ہے تساں قرآن نو اس طرح استعمال کیتا ہے پہ گھر والے کہندے نے ہن کی کریے، تو وہ کہندے نے تواڈے جو کوئی سورت یاسین نہیں پڑھیا، یہ سرانے بہو تے پڑھو یاسین، انہیں چٹکا بھی نہیں کھانا۔ قرآن مجید صرف اس واسطے ہے ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن انگیری بآیاتش ترا جز این کار نیست کہ از یاسین او آسان بمیری۔ بات یہ ہے قرآن نے ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کیتا ہے، کوئی دنیا دا۔ ایک شخص سے کہنے لگا جی ہر چیز دا ذکر ہوتا ہے قرآن میں۔ ساڑھے مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی قرآن مجید ہر چیز دا ذکر انہوں نے کہا رکھنا، انہوں نے کہا جی پیری پان والی جتی یہ بھی ذکر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا عقل دے دشمن نے انہوں نے کہا کہ جتی پہن دا ذکر ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہاں آتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے سن یعنی ایسے راہ گئے اور ایسے راہ واپس آ رہے سن، رات دا ٹائم سی، سردی سی، ہوا ٹھنڈی چل رہی سی، ایک پاس روشنی نظر آئی، اپنی بیوی نو کہنے لگے تو ایتھے کھلو جا تے چار چفیروں ککھ کٹھے کر، تے وہ معلوم ہوتا ہے چوپڑی ہے، کوئی کار ہے تے میں اتھوں ماچس لے ہونا تے ایتھے آگ بال کے سیک لیے تے پھر سفر شروع کرنے آ۔ یہ نال بیوی نو اتھے باگے گاں گئے جا رہے سن، اگوں آواز آئی پہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کتے جانا ہے؟ انہوں نے کہا منو اگ چاہی دی۔ انہوں نے کہا اگ نہیں، انا ربک، میں تیرا رب ہاں، فخلانا علیک فخلانا علیک انک بالواد المقدس طویٰ۔
اتوں دی گیا سیں کلا گیا سیں تے 10 سال دے بعد ہن واپس آئے جدو گیا سیں کلا تے ہن جدو واپس جان لگ گئے ہن تیرے نال تیری بیوی بھی ہے تے تیرے تے اوتھے جو کچھ تو کیتا ہے وہ تینوں بدلہ ملیا ہے تے ہن اتوں دی جاندے ہویا اگ نہیں میں تیرا رب ہاں میرے وال کان لا میں تیرے سر تے نبوت دا تاج رکھ دے اتھے لفظ نہیں فخلا نال ایک جوتی پیہاں لایا تے گاں ہو اس واسطے قرآن نے ہر چیز دا حل پیش کیتا ہے اتنے کیا تمام مسائل قرآن پیش کر رہا ہے یہ دین ہے یہ دنیا ہے یہ معیشت ہے پہلے ضمیر لے آندی جمع دی تو ہی پڑھے لکھے بندے اس واسطے بات کرنا لقد انزلنا الیکم تواڈے سارے عمل پھر اپنے رسول مخاطب کیتا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتا وبشرا للمسلمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تواڈے دل تے کتاب اتاری ہے نزلنا علیک الکتاب ادھر ویکھو موری صاحب تھی ادھر کیوں ویندے میں ادھر بیٹھا نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء ادھر وچ دین بھی ہے ادھر وچ دنیا بھی ہے ادھر وچ معیشت بھی ہے ادھر وچ معاشرت بھی ہے اور ادھر وچ ساری دنیا دی سیاست بھی ہے کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جدا قرآن نے حل نہیں پیش کیتا پر جدو انسان سمجھدا ہے اور سمجھن دے بعد اپنی منزل دی طرف سفر شروع کردا ہے وہ دے واسطے آسانیاں پیدا ہوندیاں نے دیکھو کیوں فساد برپا ہویا لوگ انسانیت نو چھڑ گئے پاکستان جنوں اسلام دے نام تے حاصل کیتا گیا سی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون ظہر الفساد فی البر والبحر کوئی جگہ ہے کہ جتے امن چین ہوئے ہر پاسے فساد ہے ڈنگر باہر نہیں بندے ڈر دے پہ لے جائے گا رات نو اندر تالے مار دینے اگلی کاندھ ٹپ کے اندر بڑھ جاندے نے رائے جاندے ہاں لوگاں نو لٹ لیں دینے یہ سارے حالات کیوں ایسے پیدا ہوئے حالانکہ اسلام نے اصول دسے اینا اصولاں نو اپناؤ تے مطمئن ہو کے سو جاؤ فرمایا تسی گھر ستے ہو گے آسمان دے ملائکہ تواڈے دروازے تے چوکیدار بن کے کھڑوتے ہوں گے ہن اے سارے پنڈ وچ بے نماز تے کوئی نہیں نا پورے سارے نمازی نے واہ بھائی واہ ہن جیڑے گھر دی 4 دیواری وچ نمازی ہون سارے اوتھے کسی نے کی ہونا ہے دیکھو میں اخبار ایک دن پڑھیا ایک گھر کندھ ٹپ کے چور بڑے ڈاکو انہاں سارے نو کٹھیاں کر لیا ایک کمرے چ بند کر دیتا مڑ کے کہنے لگے جی کاروائی سی بی بی وڈی انہوں کہنے لگے خالہ جی تسی باہر آؤ رمضان سی کہنے لگے جدن دا رمضان شروع ہویا ہے اسا ایک روزہ بھی نہیں چھڈیا کیسی بات ہے انہوں نے کہا ہر روز روزہ رکھنے تے اج پروگرام سی تواڈے گھروں روزہ رکھنا ہے تے تسی پکاؤ پرونٹھے تے بہ کے تے نال دسو بھی کیڑی کیڑی شے کتھے رکھی ہے تاکہ ٹائم نال اسی کٹھی کر لیے تے پھر کٹھے سحری دا کھانا کھاواں گے پھر تسی آرام کریو پھر اساں بھی کدے آرام کرنا یقین جانو میں اخبار پڑھیا تے میں ویکھاں بھی ویکھن دی یہ ہو جے بھی نے تے ایسے بھی گھر نے ایک گھر بڑے بزرگ ایک پاسے سی تے او دے گھر والی بی بی صاحبہ او اس پاسے دعا نماز نہیں تھی تے اوڑا انہاں دا بڑا ہی نا ڈاکواں دا وہ کہنے لگے چلو واپس چلیے اپنی جیب چپ کٹ کے نا نوٹ تے بابے دے رکھ کے جا نماز تے رکھ کے تے کہنے لگا بزرگوں تانوں اللہ خرید نہ رکھے جتھے یہو جے لوگ رہندے ہن انہاں گھراں چ چوریاں نہیں ہوندیاں بات یہ ہے یہ کی شک ہے
کہ آپ ساری دنیا جو اللہ نے، آپ ساری دنیا جو سونے نے، پر سونے کو بہن والے سونے بن گئے تے زندگی گزاری جدھر گئے نے کامیابی نے پیران دیا جتیاں چومیاں نے، لیکن سانو کی حاصل ہویا؟ ایس پاس سے ذہن لوکاں دا لیاؤ۔ وہ کیڑی جماعت سی؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ کیڑے سن؟ کنہاں نو رنگ چڑھیا رسول دا؟ کیڑے لوگ سن زمین تے بیٹھے نے جنہاں دا تذکرہ آسمان تے ہو رہا ہے؟ کون نے ہو جنہاں واسطے آسمان تو تمغے تقسیم ہو رہے نے، آسمان تو تمغے آ رہے نے؟ فرمایا جنہیں جنہیں ایمان دی اکھ نال میرے مصطفیٰ تیرے چہرے نو ویکھ لیا ہے، اساں انہاں تے دوزخ دی اگ حرام کر چھڈی۔ کیوں جی؟ کی خیال ہے تہاڈا؟ لوے بند کرے ہو۔ جنہاں ایمان دی اکھ نال تیرے چہرے نو ویکھ لیا ہے، اساں انہاں تے دوزخ دی اگ حرام کر چھڈی۔ یہ ہن ماحول پیدا کیتا ہے، ایسا ماحول کرو۔ ایتھے بیٹھے ہونے آپ، ادھر ابو بکر صدیق بیٹھے نے، نال عمر فاروق بیٹھے نے، نال عثمان غنی نے، نال ایس پاسے سیدنا علی بیٹھے۔ تے آپ فرمان لگے ملک دے سنوارن واسطے میں تینہ چیزاں دا انتخاب کیتا ہے، تین چیزاں ساری دنیا چوں۔ آپ فرمان نے تین چیزاں مینوں بڑیاں محبوب نے۔ کیڑی کیڑی؟ فرمایا میرے تو پہلا اسلام تو قبل لوگ عورت نو پیر دی جتی برابر سمجھتے سن، عورت دی تذلیل ہوندی سی، عورت نو لوگ حقارت دی نظر نال ویکھدے ہیں۔ ہن بھی کئی ایہو جے ہیں چودھری۔ ایک دن مینوں ایک بی بی کہندی میرا خامد جدوں پیندا آندا میں تینوں کی سمجھنا، تو میرے پیر دی جتی ہے۔ تے میں کہا تو نہیں کچھ کہندی؟ کہندی ہے میں بھی ایک دن پھر کچھ کیا سی۔ میں تو بھی کیا ہے؟ کہندی ہے جدوں مینوں ستاؤنوں نہیں ہٹدا تے میں کہا پھر تو ہی میرے پیر دا سلیپر ہی ہے۔ میں ہن ہٹ گیا کہنوں۔ یہ ماحول ہے۔ فرمایا سارے ملک چوں سب تو زیادہ اس عورت نو جیڑی اسلام نے عزت پیش کی تھی، خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی۔ ایتھے لوگ دوڑ دوڑ مر گئے، پجے پھر دیان کام رہ گئے، کئی ڈنگراں نو پٹھے پانا سن، ڈنگر پوکھے رہ گئے، جناب دوڑاں لگیاں نے، جان رہے نے، موٹر سائیکلاں دے کتے اہے مریم نو ویکھن چلنے آ۔ واہ فرین تواڈے ہون دے جمن بی بی مریم نو ویکھن گئے ہو، کو عقل دی گل کر۔ وہ تے مولویاں دا بیڑا بیٹھا ہے، وہ ویندے نے اسی طرح جویں نتی دا چن ویکھی دا کوئی گل ہے۔ یہ غلط باتاں نے، اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا۔ اے باز کرو پڑھو مانسو، میریاں گلاں تانوں کوڑیاں لگدیاں نے، یاد رکھو۔ آپ فرماندے نے اسلام نے جیڑی بات دا تقاضا کیتا ہے، خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ ساری دنیا جو سب تو بہترین چیز نیکوکارہ عورت ہے۔ دیکھو وہ بھی ایک عورت ہے، اجے زندہ ہے، وہ عورت ہے، تکلیفاں چلیاں نے، پریشانیاں اٹھائیاں نے، تے زمین تے لیٹی ہے ایسا۔ ہن آخری وقت ہے، میرے اوپر آؤ، میرے او یارو تے میرے او سجنوں، اوے میرے او جگری یارو۔ ہن زمین تے لیٹی ہے بی بی تے دعا کر دی ہے، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ میرے اللہ میں تیری خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، تے ہن مہربانی فرما، میری درخواست ہے پہ میرا گھر اپنے کول بنا دے، مینوں اپنی گوانڈن بنا۔ ہے نا جی، کمائی کیتی ہوئے تے پھر ہے۔ رب کریم نے فرمایا آسیہ اپنی اکھاں کھول لے، تو زمین تے ہے جے تیرے روح جسم چو روح پرواز نہیں کیتا، پر اس سطح آسمانہ تک، زمین تو آسمان تک، یہ 500 سال دا سفر ہے،
پھر پہلے تو دوجا، دوجے تو تیجا، تیجے تو چوتھا، چوتھے تو پنجواں، 3500 سال دی مسافت ہے پہلے آسمان تو 7ویں آسمان تک، تے 500 سال دی آئے۔ فرمایا آسیہ ایک باری اکھاں کھول کے تانو چاہتی مار، اسی درمیان چو پردے اٹھا کے تیرے جنت دا محل اکھاں نال بخا دینے ہیں۔ ایدہ نہ آئے، اے ہے عملی زندگی، ایسا کچھ کر کے بخائیے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ کہنو کہندہ ہے جناب کیا بات ہے، تو ہی ایڈے سونے لگ دے ہو، میں تو آڈے حلوے ہوئے شرم ہوں دی، ایڈے سونے لگ دے یہ رنگ چڑھے، رسول دا رنگ چڑھے، اس رنگ وچ رنگے جان۔ دیکھو نا وہ بھی عورتیں سن، تعریف ہو رہی ہے مسلمات مسلمات مومنات قانتات طائبات سائحات سیبات، یہ سارے اوصاف نے، کیوں نہیں یہ خوبیاں ذکر ہو رہی ہیں کہ ایہو جی عورتاں رنگ مصطفیٰ دا چڑھے ہے، مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات سیبات ابکارا، جنہ دے اوصاف آسمان تو نازل ہو رہے ہیں، اینا خوبیاں دی مالک نے۔ تو فرمایا میں چاہوں نا کہ عورت نو اصل عزت ملے، یہ میری ایک پسندیدہ چیز ہے۔ تے دوجی چیز فرمایا میری پسندیدہ ہے خوشبو، خوشبو میں بڑی پسند ہے۔ حالاں آپ دے پسینے جو خوشبو ہوں دی سی، آپ دے پسینے جو خوشبو ہوں دی، کسے نے ہونا ہے آن کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے اندروں آواز آئیے پہ کار نہیں، کدی نہیں ہونا پوچھیا کیڑی مارکیٹ سے گئے نے، کدے کار گئے نے، کیڑے محلے گئے نے، نا آپ اگے ٹورے جان رہے نے، خوشبو دس دی جاندی ہے پہ مصطفیٰ اس دروازے سے گئے نے، خوشبواں آ رہی ہیں۔ یعنی کیسا ہے، مینوں خوشبو پسند ہے۔ دو باتاں تے تیجی قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک، نماز جنہوں پڑھنا رابطہ ہوندہ ہوتے، احتیاط بدے گفتگو ہو رہی ہے، ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے، موبائل نہیں، زمین تو بات کر رہا ہے تو جواب آ رہا ہے، احتیاط نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، واہ نمازیہ تیری شان کیا ہے، ان ملاقات ہونے لگی ہے، کرو نکلیا وضو کر کے فرمایا کلمہ پڑھیا اشہادت، اشہدو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کے جدوں فارغ ہویا وضو کر کے، سننا عزت عظمت شان یہ ہے، کرو وضو کیتا ہے تے پڑھیا کلمہ شہادت، تے فرمایا تیرے کلمہ شہادت پڑھنا ایک نہیں، اجے وضو کیتا ہے، اجے تو مسجد آیا نہیں، اجے تو نماز شروع نہیں کی تھی، پر ویکھ میرا تیرا پیار، تو وضو کر کے ارادہ کر رہے ہیں، فرمایا تیرے وضو کرنے تو بعد میں جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ کیوں جی کہ ایسا ہے 8 گیٹ کھول گئے۔ یہ ہن جدو آ رہا ہے ایک ایک قدم تے اللہ دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے، تے رب کریم فرماتے ہیں میریاں نظراں تو ایسے تو نہیں لگنا ہے پہ جب لوگ احرام بن کے خانے کعبے نو جا رہے ہیں تو مسجد نو آ رہے ہیں، میں تینوں ہو جائے سمجھنا۔ ہن دروازہ لگ کے نماز دی نیت کرن لگا ہے، اے ہاتھ ہی تھے نے نا تے ہولی ہولی بول دے نال ویندے نے، یہ نیت پنجابی کرن دے دسو 4 قاد نماز فرض اللہ تعالیٰ دے بندگی خدا دی، وقت نماز پیشی قادہ دین سکھیا جے، مسائل دسو لوگاں۔ میں ایک تا نماز پڑھی تے 2 رکعتاں پڑھ لیاں ساڑے امام نے، تے میں جا کے نماز نہیں دی تے دوجا نال دا ہی نا وہ لگ پیا کرن پہ 4 قاد نماز، پھر ایتھے کر لینا۔ جدو نماز دا سلام پھریا تے میں کیا نماز دی نیت کیویں کیتی ہے، جی میں کری دی میں کر کے دس، آندہ 4 قاد نماز، میں جھوٹ کیوں بولے آئی، آندہ کیوں
میں امام مگر کنیاں بڑیاں نہیں ویکھنا پہ میرا کنیاں رکعتاں بڑیاں نہیں امام مگر اے دو تے میں تو کیا ہی چار تے ایک ہی ہویا اے پھر کیویں نیت کرنی میں تیرا فرض ہی کہنا بھی 4 رکعت نماز فرض 2 پیچھے امام دے 2 کلیاں کھلو گے یہ کوئی نماز یہ ہن دین سکھیے میرے واسطہ دوستو دین سکھو ہن اے ہاتھ تاں کر دیو انہاں دے ہاتھ اٹھان چ کی ہے ہاتھ تاں چکی دے نے کہ جدو کسی دی ملاقات واسطے جائیے تے دروازہ لٹکدا ہے تے پھر لوگ اس طرح کردے نے پردہ سائڈ دے ہو گیا تے گاں لنگے ایتھے تاں ہاتھ کیوں کرنے نے اس واسطے کہ میں ہاں تاں میں ہاں عرش تے تو اے فرش تے تیرے میرے درمیان جنے پردے تے ہاتھ تاں نو کر تاکہ تیرے ہاتھاں دے تاں کرن نال سارے پردے اٹھ جان تابد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک فرمایا جی میں عرشاں تو تینوں فرش تے وینا اے ہو جا نمازی بن جا فرش تے کھلوتے میں عرش تے نظر آ جاؤں اس طرح دا نمازی بن کے بخا آئے مقصود اصل مقصد یہ ہے میرے ایتھے ہاتھ بدے ہوئے چپ کر کے سمم بکمر اومیون چپ اے امام جو پڑھتا ہے تے تو کر لمحہ پو تینوں کی لوڑے تھے ہوں یہ نماز ہے جب میں متھا زمین دے رکھیا ہوئے تو پھر سرور وکھرے ہوندے نے کہ کیا سی اللہ تانوں توفیق دے وے چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر جب پہلی رات ہے تو پھر نیند دا سواد بھی بہت آتا ہے کیوں نہیں پھر پاسا پڑتا ہے چھڈ منجی نیند نہ پیاری کر لے سجادہ اسواری کر وچ سجدے پہ زاری کر او دا رو عرش ہلا دے تو لے پیالہ پی لے منہ تو دا یعنی من مارنا ہے یہ تھے ایک گل کردا ہے جڑیاں موٹیاں ناساں پھلاندا ہے جویں ڈڈو وانگو کہندا تو مینوں جاندا نہیں میں بڑی اوتری شے ہاں تینوں اجے میرا پتہ نہیں لگدا ایتھے لے پیالہ پی لے پیالہ پی لے منہ تو دا لے پیالہ پی لے منہ تو دا چھڈ جھگڑا میں تو دا تاں یہ حصہ گن سے پھر او تو دا اس میں نو دلوں گوا دے دوں عزت ہے پر میں نماز میری اکھاں دی ٹھنڈ کی قرۃ عینی فی الصلاۃ جب میں نماز پڑھنا میرے دل میں سکون ملتا ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کوڑ ابو بکر صدیق سن کیسا معاشرہ کیسا ماحول بنایا ہے کیسی سوسائٹی تیار ہوئی ہے ایک مجلس وچ بیٹھ کے دنیا نو کہو جا سبق دیتا جا رہا ہے فرمایا مینوں ہی ساری دنیا جو تیناں چیزاں منتخب کیتا ہے پہلی چیز میرا دل چاہتا ہے کہ رب مینوں مال دے تے میں مال گھر نہ رکھاں رب دے تے میں مال لیا کے تواڈے قدماں 'چ ڈھیر لا دیاں تسی اپنے ہتھاں نال مدینے دے غریباں 'چ ونڈ دیو ساری زندگی میرے کول کدی کہے نہیں کیا کہ مولوی صاحب کوئی ایسا وظیفہ دسو جہدے نال گناہاں دی معافی ہو جائے اللہ دی قسم جدوں کہے پوچھیا ہی کہ مولوی صاحب کو وظیفہ دسو کہدے لئی کہ جہدے نال صاحب کیسے ایک ہی کہہ رہے ہیں مال آئے تے وہ مال لیا کے تواڈے قدماں 'چ رکھاں تسی اپنے ہاتھاں نال مدینے دے غریباں 'چ تقسیم کر دو انہاں 'چ اوصاف کی پیدا ہوئے نے اس محسن نے کس طرح انہاں دی زندگی نو سواریا ہے وہ زمین تے نے اور انہاں دے تذکرے آسمان تے ہو رہے نے کہ کیا ایک ایتھوں دا ہویا گجرات دا سید ہویا سید گجرات دا سید تے وہ کہندا ہے کہ وہ جماعت تجلا چہریاں تے فغسلو وجوہکم ایدیکم الی المرافق
صحابہ دی تعریف کرنے تجلا چہریاں دے فغسلو دا تے شولا تے جلوہ نور سیما تے جلوہ نور سیما ہم وجودا تے جلا چہریاں دے سن دیو تے جلا چہریاں دے فغسلو دا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاو تے وسجدودا زبان تے ذکر شیری فقراو دا آدھے لوگ پانی پیئے پن کے تے مرشد پڑھیے سنے ہیں نا میں تے سارے پاکستان جی کیا ہے ایک میری گل منو آج کنی ہو گئی ربیع الاول دی 2 ہی ہے نا تے جدن 12 آنا ہے نا رسول اللہ نے آنا ہے میں کہیں تھا میں دیکھا بھی جدن آن واسطہ خدا دا جی میں ہاتھ جوڑنا سانو بھی نال لو تے میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا پھر مہربانی کر کے آپ بغیرت جی عمران اینو تے ساڑی مگروں لا جاؤ کیوں جی آنا تے ہے نا گھراں چ سفیدی ہو رہی ہے بندوبست ہو رہے ہیں پر کتے جم کے رنگ لے جے نلیکو آنا ہے تے آیا انہاں کوئی کام کرنا ہے نا تے نالے میں کہنا بھی جی مسجد تو نماز پڑھانی ہے دسیو اسی بھی مگر پڑھائیں گے تے جتے تو جمعہ پڑھانا ہے جمعہ بھی یہی پڑھائیں گے وہی تے ترلے لے کے مار گئے وہ جی کہیں گے پہ آئے سن ایک مولوی کہندے ساڑھے گھر آئے سن میں کہا بڑے قسمت والے ہو میں کہا تمہیں ویکھیا ہے بالکل جی میں کہا سارے جی ہیں ویکھیا ہے اے سارے میں کیا ہے میں پھر تو ہی تے سیابی ہو نا پھر چپ کر گیا میں سیابی ہو نا اگو کہنا نہیں تے میں کہا پھر تو ہی ابو جال دی نسل جو نا جیڑا اکھا نہ ویخ جو لے آئے ہندے تے پھر یہ ہندہ پاکستان دا حال ایک میں نے کہنا جی تساں بھی کہہ دی بیعت کیتی ہے میں کیا ہاں کہیں ہے کدی میں مدینے والے دی ایڈے الو نے مدینے والے دی تے کہیں ہے انہاں دی سارے کیتی ہے انہاں دی سارے کیتی ہے کہ ہور تے میں تے صبر نہیں آیا کہ نہیں کر جو چھڑیے ساڑیاں ازل دیاں لگیاں توڑے ہونا ساڑا منہ سونے والو موڑے ہونا پاج مار چلے نے لوروں سیون نو جا رہے نے سیون دے روندے لور ہون رہے نے ایتھوں لور دیاں پارٹیاں سیتے بشکلیاں چکیاں او پرلے پاسے سلطان بہو جان رہے سلطان بہو دے روندے جاندے نو ادھر نو ہون رہے ادھروں جناب ترلے لیندے تے روندے تے سران دے تے پار چکے ہو پرلے پاسے پاک پتن شریف نو جان رہے ادھروں پاک پتن والے جناب روندے بساں جو بیٹھے لور نو کھجل ہو کے مر چلے ہو او کتے دسو دے صحیح او یہ کوئی ہے کوئی بات ہے او ادھر وے ساڑھے وال او ایسا پوجن واسطے ایک الہ مننے ہیں اطاعت واسطے ایک رہنما مننے ہیں اے بات کو اعتراض دے کر کے دسے انہاں کہا کہے دی کیتی ہے بیعت میں کہا انہاں دی اے ہور میں کہا دس یہ تو میں وہ گل ہوئی پہ کسی عورت نو پوچھا سی کسی نے پہ بی بی تیرے خامن دا نام کی ہے تیرے خامن دا نام کی ہے انہیں دسیا انہاں کہتے انہاں نے میں پتا ہے ہور دسو کوئی ہے بات کوئی بات ہے یہ تھے ایک ایڑی جماعت ہے جنہوں تیار کیتا ہے تے جلہ چہریاں دے فغسلو دا تے جلوہ نور سیما ہم وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا تے شولا ورکاو تے وسجدو دا زبان تے ذکر شیریں فقراو دا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا ہتھاں وچ فیض ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقو دا تے جسم وچ زور پریائی جاہدو دا یہ اصحاب رسول اللہ نے پیدا کیتے نے ازی یوں جی کی بنیا ہے کی کیتا ہے واز سن کے کی انقلاب آیا ہے کی انقلاب آیا کی تبدیلی آئی ہے
اللہ پاک دی قسم تھی کہ چوری آؤ کسے پاسوں کتے آؤ کل آؤ 5 دن آؤ 10 دن آؤ. میرے 4 بیٹے نے, دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے, کدے نماز چ کوتاہی کرو. میرے 4 لڑکے نے کدی نماز چ کوتاہی نہیں کیتے تھے. مولویاں دے بنڈے بے نماز نے کہتے بات کرتے پھرتے مجھے دسو. اور دین گھراں چ لیاؤ. بے پردگی انتہا درجے دی ہے. گھراں میں سارا دن کیوں جی موبائل وہی اللہ مینوں اللہ پاک دی قسمیں تسی کہو گے مینوں موبائل جو نمبر نہیں لبنا ہوندا نہ میرے کو حلف لے لو نہ میں نہیں لب سکتا. اے ویکھو اے میرا موبائل جی مینوں کو کہے نا فون کرے زور ویلے تے اثر ویلے کہے بھی جی پھر کرو مینوں اثر ویلے میں کھپ جا میں نہیں لبنا مینوں ذوق ہی نہیں. تے کئی ایسے نے انہاں رکھیا ہوندا بڑا میں اکھاں نہ دیکھیا کہ اس بعد میری بیل ہوئی تے نماز پڑھن دے تے نماز پڑھ دیاں اللہ اکبر یہ کر دے نہیں. یہ میں اپنی اکھاں نہ مشاہدہ ہے میرا. کیسے وہ لوگ سن کیوں جی انہاں لوگاں دا کردار کی ہے کتھوں تک پہنچے نے ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقو دا تے جسم وچ زور بھریائی جاہدو دا. اکھاں وچ نیر فلیبکو دی جودا تے بھروسہ ایک ذات لا تگنا دودا. رسول نے آگے تعلیم دیتی ہے, نقشے بدلے نے, انقلاب آیا لوگاں چ. ایسا واز کرو لوگاں دی زندگی بدلے. ایتھے کی ہے فرمان لگے میرا دل چاہتا ہے مال رب دے تے میں لیاواں تواڈے قدماں ہی ٹھیر لا دیاں تسی مدینے دے غریباں ہی تقسیم کر دیو. پر کر کے بکھایا کنز المال دی روایت ہے مال لیاندا ہے سارا رکھ دیتا ہے. جدو سارے صحابہ چلے گئے نے دے کے مال تے جبریل آیا ہے نال ابو بکر بھی کر گئے نے. جدو دروازے تے گئے نے تے دروازے تے پھر ایک سوالی آیا ہے. ہن گھر کچھ نہیں, ہن گال ایک جوڑا ہے قمیض اور ایک شلوار دی شکل سے پائجامہ. انہاں کیا ہن چیز کوئی نہیں تے اینوں خالی کیویں موڑا. ایک کمبل سی پرانا انہوں اتوں لایا وہ دے 2 حصے کیتے, ادھا لک بن لیا ہے ادھا اتے لے لیا ہے تے جوڑا لا کے گل والا اس والی نے دے دیتا ہے. کیوں جی اثر ہویا ہے. تھوڑی دیر تو بعد جبریل امین آیا ہے تے آن کے کہنے لگا کہ مبارک ہوئے ابو بکر دی خیرات کرن دی مبارک ہو. تے آپ حیران ہو گئے. فرمایا جدوں ہی میرے کو آیا ہے بڑا زرک برک تے بڑا قیمتی تے چمکدار لباس پہن کے آیا ہے. آج جبریل کپڑے کی ہو جے پائے نہیں تو تے آج تک کدی اس طرح نہیں آیا. جدوں بھی آیا ہے وہی لائی لے کے فرمایا میرے مصطفیٰ دے دروازے تے کھلونا ہے, اجازت ملے تے اندر جانا ہے, بغیر اجازت تو نہیں جانا. اجازت لینی ہے سیڈ وال کھلو جانا ہے کہ جے رسول میرا آرام کر رہا ستے ہوئے نے تے چپ کر بیٹھا رہی. پاویں تو وہی لائی لے کے چلے ہیں پر یاد رکھ اونچی ساہ نہ لئی کہ تے مصطفیٰ دی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ رب دیاں نگاہاں وچ عزتاں نے اپنے رسول دیاں. ایتھے فرمایا جبریل ایک کس واسطے ایک کہو جہا لباس پہن کے آیا. انہاں آکھیا جدو ابو بکر نے گھر دا سارا ہی اثاثہ رب دے راہ چ لٹا چھڑیا ہے. ویکھو فرمایا سارا اثاثہ رب دے راہ وچ لٹا کے تے ساری دی ساری دولت رب دے راہ وچ دیتی ہے. واہ ابو بکر تیری شان کیسی ہے. فرمایا جدو صدیق نے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. انہیں آکھا جدو سارا گھر دا مال لٹاتا ہے تے گل پایا وہ جناب کمبل ادھا تھلے تے ادھا اتے لیا ہے تے عرش والے نے فرمایا 7 آسمانہ دے فرشتیاں نو وہ جا لباس پاؤ جے ہو جا صدیق نے پایا ہوئے. اس طرح مل دیا نہیں بولا نا ایویں نہیں. آپ نے روح پھونکی ہے اور پھر وہ دے اثرات کی نے اور پوری دنیا دے سامنے رہی دی دنیا تک تذکرے ہونگے. فرمایا ایک میری دل دی خواہش ہے تے دوجی میری تمنا یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میری بیٹی ہوئے تے نکاح ہوتا تواڈے نال کیتا جائے. کہ یعنی یہ بھی رب کریم نے خواہش پوری کر دی تھی.
تے تیسری میری خواہش، تیسری تمنا کہ اکھاں میریاں ہون چہرہ تہاڈا ہوئے، اکھاں میریاں چہرہ تہاڈا۔ اور پھر ویکھیا جے چو رفتند چندی دامائے دشت قدوم فلک ساہ مجروح گشت، ابو بکر آنگا بدوشش گرفت ولیزی حدیث است جائے شگفت، کہ در کس چنا قوت آئد پدید کہ بار نبوت توانند کشید۔ اے شیعہ دی عبارت دی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نکلے تے نال ابو بکر صدیق سن، تو انہاں کیا مینوں تھکاوٹ محسوس ہوندی ہے، تو انہاں آکھیا جی پریشان نہ ہو۔ ابو بکر بہ گئے تے کہنے لگے میرے موڈیاں تے بہ جاؤ۔ رسول اللہ نو صدیق نے موڈیاں تے پایا تے خود تعجب کردا ہے پھر جڑا ساری امت نال وزنی ہے، ترازو چ پا کے تولیا، ایک نال، 10 نال، 100 نال، فرمایا ساری امت ایک پاسے پاؤ، میرا مصطفیٰ ساری امت نال وزنی ہے۔ پر ایتھے کیا صدیق تیری شان کہو جئی ہے کہ جڑا ساری امت نال وزنی ہے انہوں موڈیاں تے چکیا ہے۔ پھر اس غار ثور چ لے گئے نے، آپ بیٹھے سن، بیٹھے اچانک تاں دیکھیا تے فرمان لگے جڑے ہجرت کر کے جعفر تیار علی دے پائی مکیوں حبشے وال جا رہے سن، سمندر طے کر دی جا رہی ہے کشتی، مینوں غار ثور چ بیٹھیا نظر آ رہی ہے، تے ادھروں مدینے دے لوگ انصاری گھراں وچ انتظار کر رہے نے، اور میں ایتھے بیٹھا دیکھ رہا۔ ابو بکر کہنے لگے تانوں نظر آوندا ہے؟ مینوں تے نہیں نظر آیا۔ فرمایا ابو بکر ہونے آپ نے اپنا ہاتھ ماریا اپنے چہرے، صدیق دے چہرے تے ہاتھ لگیا، ویکھو یہ ہاتھ رسول دا، کہندے نا ہن کہیں بھی تو گلاں تے بڑیاں کرنا ہے پر تینوں اجے میرے ہاتھ نہیں لگے، اے ویکھو رسول اللہ، اے رسول دا ہاتھ ہے۔ جدو آپ نے صدیق دے چہرے تے ہاتھ پھیریا تے فرمایا ہن ویکھ تے غار ثور چ بیٹھے آئے، حوالہ کہدا ہے علی بن ابراہیم کمی شیعہ دا، علی بن ابراہیم کمی مفسر کمی دا، اور خود کہندا ہے کہ رسول نے جدو چہرے تے ہاتھ ماریا تے نال ہی نگاہاں اٹھائیاں تے بیٹھے ہوئے کہنے لگے اللہ دے نبی مینوں جعفر دی کشتی بھی حبشے نو جاندی نظر آ رہی ہے تے مدینے دے انصاری بھی نظر آ رہے ہیں۔ کیوں جی ایسنا عزت ملدی ہیں، ایسنا مقام ملتے ہیں میرے پراؤ۔ یہ مرشد ہے، یہ رہبر ہے، یہ رہنما ہے، قسمتاں جاگ پئیاں انہاں دیاں، جہو جہاں انہاں نوں رہنما ملیا پھر وہ زمین تے نے جنہاں دے تذکرے آسمان تے ہو رہے نے۔ فرمایا یہ میری دل دی خواہش تمنا ہے اور یہ ہمیشہ میری رب نے پوری کیتی ہے کہ اکھاں میریاں ہون تے چہرہ تہاڈا ہوئے، ایک لمحہ بھی تہاڈے تو جدا نہ ہواں۔ یہ تھے اے پھیریات جنگ خیبر دے موقع دے سیدنا علی، کیا کتھے ہے نا علی؟ علی کتھے ہے؟ علی کتھے ہے؟ انہاں کہا انہاں دے پیر نو درد ہے، فرمایا علی کتھے؟ اکھاں درد کر دیا نے، اکھاں درد کر دیا نے، فرمایا علی اکھاں کھول۔ ایسا رسول اللہ نے اپنا لب کٹ کے پایا ہے، لب کٹیا اکھاں چ پاتا ہے، تو انہاں کہا یا اللہ علی دی گرمی بھی لے جا تے سردی بھی لے جا۔ کہندے نے گرمی اج گردی نہیں سکتی تے سردیاں سردی نہیں لگتی، تے ادھر جدو پیر دے ڈنگ ماریا سپ نے تے آپ نے لب کٹ کے صدیق دی پیر دی اڈی تے لایا، اے اکھ علی دی، اے آئے علی دی اکھ، علی دی اکھ ادھر صدیق دی پیر دی اڈی تے لب ہے، دو ہاتھاں نو انج کر کے فرمایا جنہ اکھ تے اڈی وچ فرق ہے انہ علی تے ابو بکر دی خلافت وچ فرق ہے۔ بات تے صاف ہو گئی، اس واسطے جھگڑے تے ویسے ہی مک گئے۔ اور میں اکھاں نال چاہنا کہ اے بات ہوئے تو اے ہے میرے محترم کمائی رسول دی۔ آئے اور جدو گئے تے پھر ایک جماعت پیچھے چھڑ کے گئے نے، اور وہ جماعت وہ ہے جنہ دے تذکرے آسمان زمین چ ہو رہے نے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناءہم و اخوانہم و عشیرتہم۔ اللہ وحدہ لا شریک دی قسم مینوں عید کر، اے محرم جے بندہ پوچھدا آن کے اے جی ساڈے گھر ویکھو، ساڈے گھر اے چول آئے ہن 10ویں تاریخ نو تے وہ چول انہوں نے کھلائے نہیں جی وہ کھا لیے۔ میں کہا میرے کو 10 کرانے نہیں ٹوٹ جائے تو یہ ہے کوئی بات کرنا ہے؟ یہ کوئی پوچھنا نہیں ہے؟ وہ چنگے بھلے بندے ایمانداری نہ وہ منہ چو لاڑا ڈگ دیا، چولا رنگ والے چول ویک کے منہ چو لاڑا ڈگ دیا، ہلکے کتے دے منہ چو ڈگ دیا۔ کوئی عقل دی گل؟ اسلام کی ہے، شریعت کی ہے،
اور شریعت نے کی دسیا ہے، سمجھاتی ہے بات. آج جماعت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. بطور سیمپل دے اللہ کریم پیش کر رہے ہیں. فرمایا کسے دور وچ کسے نبی نو ایہو جے ساتھی نہیں ملے. فرمایا جیہو جے میرے مصطفیٰ تینوں ملے کہ جی اے جان ڈر ہوندا ہے کدے مارنا چاہیے کیوں جی گھبراؤندے نے لیکن وہ منہ مانگدے نے. نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومناں نوں ازمایا جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیا سیس چکایا ہے. بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دلائے سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بڑھایا ہے. اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں جنہ توڑ نہ ساتھ نبایا. وہ نیا کیا سی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالایا ہے جاؤن جنگ کر توں تے رب تیرا وہ لڑنا اسانا قول کمائے. یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے شالا ہون شہادت لیکھ ساڑے اور جمیں شوق دل اسان دے آیا ہے. ایک کمائی ہے رسول اللہ دی یہ محنت ہے آپ دی اور اکھاں نال بخایا اے ہے ایک جماعت تیار کیتی ہے پیغمبر نے محنت کیتی ہے اور محنت پھر بارآور ہوئی ہے. پھر آپ نے لایا ہوا بوٹا اور او دے ہوتے پھر پھل لگ گئے اور پھر بہار اکھاں نال دیکھیے. فرمایا اولئک حزب اللہ. اللہ کریم فرماتے نے اولئک حزب اللہ یہ میری جماعت ہے. کیا جی صحابہ دی جماعت نو کیا ہے میری جماعت. ایتھے کہ کہندے نے اے کدی پارٹی ہے اے نواز شریف گنجے دی پارٹی اے کدی پارٹی ہے اے شیدے ٹلی دی پارٹی. کیا جی کدی پارٹی فلانے دی پارٹی فلانے دی پارٹی ہے. رب کریم فرماتے ہیں اصحاب رسول میری جماعت ہے. اصحاب رسول نے اپنی جماعت کیا فرمایا اولئک حزب اللہ وہ یہ میری جماعت ہے جدھر جائے گی کامیابی انہوں نے پیران دیاں جوتیاں چمے گی فضاواں تے ہواواں موافق ہون گیا دنیا دی کوئی طاقت انہوں نے مقابلہ نہیں کر سکے. کتنا ایمان مضبوط ہے. جب مسلمہ نو مارن دا ٹائم ہے نا 12,000 مسلمہ دی فوج دا 12,000 بندہ ماریا گیا. 12,000 مسلمہ قذاب جھوٹا نبی 12,000 تے قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ ابو بکر صدیق دے دور خلافت وچ 1200 قرآن دے قاری تے حافظ شہید کروا لے پر صدیق اکبر نے کیا ہے تھے جھوٹی نبوت نہیں جان سکتی. یعنی 1200 قرآن دے قاری تے حافظ انہاں نو شہید کرنا پسند کر لیا ہے پر جھوٹی نبوت نہیں چل دی تھی. ایتھے نو پوچھو اے عمران بیوقوف تے نلائق نو ذلیل نو پہ تیری مرد غلام احمد نا قادیانی نا کنی کی رشتہ داری ہے بڑی گوڑی رشتہ داری ہے نا انہوں اقلیت قرار دیو مرزیاں نال ان دسوں کو عقل مند بندہ مندہ ہے. پہ مرزا غلام احمد سارے نبی کیڑے علاقے جو ہے تے گرداسپور دے ضلع تے نال پنڈ تے قادیان پنڈ دا نا قادیان ہے تے او دے بعد وچ تسی تے اونے آکھے جی میں نبی ہاں ان لوگ نبی منن او جے بیوقوف پھر حکومتی سطح ہوتے انہاں نو کنے عہدے دتے نے مرزیاں پہ جی او نبی ہے دسو کون مان سکتا ہے پہ او نبی ہے. ایتھے ابو بکر نے کیا کہ قرآن دے قاری تے حافظ شہید ہو جان لیکن نبوت نہیں چلن دیا. پھر اگے لگا ہے مسلمہ جھوٹا ایک باغ وچ وڑ گئے نے 4 چفیرے دیوار اینی اچھی ہے ہنوں دا دروازہ اینا مضبوط ہے
4 چفیرے اسلامی لشکر کھلوتا ہے. ہن کیویں اندر جایا جائے؟ ایتھے دیکھو میرے ساتھیو ایمان دا پتہ لگدا ہے. ہو جا ایتھے ذرا تکلیف ہو جاندے نے لے جاؤ بابے نوں بوتل لواؤ کیوں جی. لیکن ایتھے ایمان دی مضبوطی ہے. انہاں آکھیا اندر جانا ہے. کون جائے ہے نا؟ دروازہ نہیں کھلدا. ایک صحابی کہنے لگا پیچھے ہٹو چادر بچھاؤ. چادر دے تے بیٹھ گیا. آکھن لگا ادھروں بھی پھڑو تے ادھروں بھی تے ہلارا دیو جویں پینگ جھوٹدیاں نے اسی طرح پینگ دی طرح ہلارا دے کے مینوں کندھ دے اتوں دی سٹو میں اندر جا کے کھول دینا دروازہ. کیوں جی کہتے مضبوط ایمان لب سکتا ہے؟ اور دسو تے صحیح اے نہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ایتھے ایمان دا پتہ لگدا ہے. ذرا جاندہ بندہ ذرا گرائی جو سوچدا ہے. پہ 4 دیواری ہے باغ دے اندر چلے گئے نے. ہن ایڈی فصیل اچھی ہے وہ دے بعد کیویں کھولی جائے؟ انہیں آکھیا تسی گھبراؤ ہی نہ مینوں اتنے بٹھاؤ. بہ گیا جنا ادھروں پھڑ کے جو دیتا ہلارا. اور میرے وہ پینڈ والے دوستو ہلارا دیتا. ہائے ہائے کیوں نہیں ہلارا دیتا اتوں دی کندھ جو تھلے سٹیا تے صحابہ کہندے نے جی ایسے تاں ہون ڈے ساں تے ایسا ویکھیا گیٹ کھل گیا ہے. سارا اسلامی لشکر اندر چلا گیا. اور ایتھے وحشی امیر حمزہ دا قاتل وحشی کہنے لگا میں ایک تواڈے اگے منت کرنا جدوں زمانہ کفر سی میں رسول دے سکے چچا امیر حمزہ نو ماریا سی اور منو مسلمہ نو مار لین دیو تاکہ میرے کفر دا گناہ مٹ جائے. یعنی ایتھے ان ایمان دا پتہ لگدا ایمان دی مضبوطی دا. انہیں آکھا رسول دا چاچا سکا امیر حمزہ جدے بارے منو پھر رسول اللہ کہندے سن پہ تو مسلمان بھی ہو گیا ہے پر سیڈ وال ہو کے بیاہ کر جدو تو نظر آؤنا منو چاچا یاد آؤنا ہے. فرمایا وڈا گناہ میرے کو ہویا میں معافیاں بھی منگیاں پر آج مسلمہ قذاب نو مارا تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. میدان صاف ہو گیا ہے. 12,000 بندہ مارے مسلمہ قذاب دا. اور جب فارغ ہوئے تے پوچھیا پہ سنا کنی کی تکلیف آئی سی جنہوں تینوں کاندے اتوں دی سٹیا سی تے کہنے لگے یہ نہ پوچھو پہ تکلیف کنی آئی سی یہ پوچھو کہ آرام کنہ کو ملیا. کیا جی انہوں نے کہا جدو ماں دودھ پیا کے نا دودھ پیا کے پھر اپنے سینے نال لا کے ماما پھر گھٹ دیاں نے سینے دے نال دودھ پیا کے سینے دے نال لا کے پچھوں دو ہاتھ نہ گھٹ دیاں نے آندیاں نے میرے ہیریا بھی مینوں ٹھنڈ پی گئی ہے. کہنے لگے ماں دے کلیجے نہ لگیا بھی وہ سکون نہیں ملیا جڑا اتوں تھلے ڈگن لگیا سکون آیا. یہ وہ جماعت ہے جنہوں رسول اللہ نے تیار کیتا ہے اور آپ دی تیار کردہ جماعت ہے. ایک لمبی داستان ہے انشاءاللہ جیوندے رہے نا تو پھر آواں گے. باقی میں آخرت وچ بڑی معذرت کرنا ناراض نہیں تساں ہونا. میں رب دے گھر وچ بیٹھا ہاں اور اجے تک میں جڑا وضو کر کے نماز پڑھی نا اتھے میرا اجے وضو ٹوٹا نہیں. میں باوضو بات کر رہا میرے دل چ تہاڈیاں قدراں موجود نے پر ہر آدمی دا ایک شیڈول ہے. کافی عرصہ گزر گیا میں کہ تحدیث نہیں من دے طور تے بات دسنا مینوں وحدہ لا شریک دی قسم تسی میرے بھائیو کنا عرصہ گزر گیا میں کدی نماز جماعت تو بغیر نہیں پڑھی. اتھے بھی بیٹھک جی سی تو میں کہ میرے نال ہی کھلو جائے ساتھی نماز جماعت نہ پڑھیے. یہ واسطے میرا مقصد سی بھی جدوں کتے جانا ہے زندگی دے اینڈ تے پہنچے ہوئے ہاں تے آخرت بہتر بن جائے. ہن میں کسی جگہ تے بھی جان میں کہنا بھی تسی مینوں ٹائم دے دیو. یہ میرے عزیز کہندے ہیں تہاڈا ٹائم پہلا نہیں پر ٹھیک 8:30 تے جدوں سوئی ہوئے گی سوئی 8:30 تو لگ کے پھر اگے لنگ گئی سوئی تردی گاں ٹر گئی. آخر تمہیں پتہ ہے یہ تہاڈی ناراضگی میرے بارے وچ نہیں میں تہاڈا قدردان ہاں. مینوں ایتھے کھلو کے تسی کہتے منہ کچھ نہ لیا کر کے آواز مارو ازما لیا جے یہ بندہ انہیں چیز تہاڈے کول حاضر ہونا اپنے واسطے ایک فخر سمجھے گا لیکن ایک کیتی کتری جڑی ساری ہے نا یہ اللہ واسطے کر کے معاف کر دو دل چ محسوس نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.
ویکھو یہ تو ہن مطلب انشاءاللہ کسی دن پھر آ جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.